السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پہ خوش آمدید۔ کچن سے آتے کھٹ پٹ کی آواز پر کلثوم بیگم نے سکون کا سانس لیا کہ شاید ان کی بیٹی بات مان کر آج کچن میں چلی گئی، لیکن یہ غلط فہمی میں جب ہی دور ہو گئی جب کچن میں داخل ہوتی ان کی نظر کام کرتی زویا پر پڑی۔ زویا بیٹا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ آج روٹیاں ماہنور بنائے گی۔ کلثوم بیگم نے روٹیاں بناتی زویا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تائی امی، آپ جانتی ہیں اسے روٹیاں بنانی نہیں آتی، زویا نے نرم لہجے میں کہا۔ یہ اچھا طریقہ ہے، اس طرح تو اسے کبھی کام ہی نہیں آئے گا، بڑی ہے وہ تم سے، اور کام کچھ آتا نہیں، بس ہر وقت فیشن کروا لو۔ کلثوم بیگم نے غصے میں اپنی بات کہی۔ تائی امی، یہ تو کام ہوتے ہی رہتے ہیں، اسے انجوائے کرنے دے زندگی۔ زویا، ہر وقت اس کی حمایت مت کیا کرو، وہ بڑی ہے تم سے، اسے تھوڑی گردھاری سیکھنے دو، کل کو اگلے گھر بھی جانا اسے۔ زویا، مجھے چائے کچن میں آتی ماہنور کے الفاظ اپنی ماں کو دیکھ کر وہیں رک گئے۔ ہاں مانگو چائے، ملازمہ ہے نا تمہاری، خود تو کچھ آتا نہیں ہے، بس اس پر حکم جلاتی رہتی ہو۔ کلثوم بیگم نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس کر دو ماما، ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں آپ، روٹیاں بنانے کا تمہیں کہا تھا نا، مجھے نہیں آتی۔ ماہنور نے ناک منہ بنا کر کہا۔ تو جب تک سیکھو گی نہیں تو آئے گی بھی نہیں، یہ جو ہر کام تم زویا پر ڈال دیتی ہو نا، مجھے نہیں پسند، خود بھی کچھ کر لیا کرو۔ میں نے نہیں کہا تو خود آئی تھی یہ کہ لاؤ میں بنا دوں گی، بتاؤ نا تم کیوں منہ سی کر کھڑی ہو؟ ماہنور نے خاموش کھڑی زویا کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ جی تائی امی، میں نے ہی کہا تھا، زویا نے نظریں جھکا کر کہا۔ اگر اس نے بنانے کا کہا بھی تھا تو تم منع کر دیتی۔ کلثوم بیگم کی توپ کا رخ زویا کی بات سن کر دوبارہ ماہنور کی طرف جا چکا تھا، جسے سن کر وہ غصے سے زویا کو گھور کر وہاں سے چلے گئی۔ بیٹا، تمہیں تمہاری ماما بلا رہی ہیں، جاؤ۔ کلثوم بیگم نے پیار سے اس کا گال تھپکتے ہوئے کہا۔ بس یہ 2 روٹیاں رہ گئی ہیں، یہ بنا دوں؟ چھوڑو، میں بنا دوں گی، کلثوم بیگم نے بیلن اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ لیکن بس جاؤ، کلثوم بیگم نے زویا کی بات کاٹ کر تھوڑا سختی سے کہا، جس پر وہ اپنا سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ ماہنور ایک انتہائی خوبصورت لڑکے تھے جس کا اسے بخوبی اندازہ تھا، اور اپنی اس خوبصورتی کو سنوارنے کے لیے طرح طرح کے ٹوٹکے اور ٹریٹمنٹ اپنے اوپر کرتی رہتی۔ وہ یونیورسٹی میں بھی اپنے آپ کو لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتی تھی، اسے پارٹی میں جانا پسند تھا، لیکن اسے صرف یونیورسٹی جانے کی اجازت تھی۔ اسے جینز اور شرٹ پہننا پسند تھا، جو کہ گھر میں اس کی امی پہننے نہیں دیتی تھی۔ اس کے برعکس اس سے 8 مہینے چھوٹی زویا مختلف تھی۔ اس نے BSc کیا ہوا تھا اور گھر کے ہر کام میں وہ اول نمبر پر آئی جاتی۔ وہ ایک سانولی رنگت والی صاف دل کی پرکشش لڑکے تھے، لیکن لوگوں کی نظروں میں ماہنوری زیادہ اہمیت رکھتے تھے کیونکہ وہ ایک خوبصورت لڑکے تھے، اور یہی بات اسے مغرور بناتی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ تو مکمل کرو، سمن بیگم نے اسے ٹیبل سے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ نہیں کھالا، ہو گیا، ویسے بھی دیر ہو رہی ہے، فارغ جلدی جلدی کہتا ہوا وہاں سے جانے لگا، جب شاہ صاحب نے سختی سے کہتے ہوئے واپس بٹھا دیا۔ بیٹو فارغ، ناشتہ ختم کرو پھر جانا، بلا وجہ یہ نوکری کا جھنجھٹ پال رکھا ہے، اپنا کاروبار اسے سنبھالو، شاہ صاحب کہتے ہوئے اپنا ناشتہ کرنے لگے۔ بتاؤ جاب کیسی جا رہی ہے؟ کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھے بتانا۔ ضرور انکل، اور جاب بہت اچھی جا رہی ہے۔ فارغ جلدی جلدی اپنا ناشتہ ختم کر کے ان دونوں کو اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ خدا کامیاب کرے۔ اس کے جانے کے بعد شاہ صاحب نے آہستہ سے کہا، اور ان کی بات سن کر سمن بیگم نے دل میں آمین کہا۔ شاید وہ کل ارحام آ رہا ہے، سمن بیگم نے جھجکتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا۔ تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ یا پھر کون سا وہ پڑھائی کی وجہ سے یا میرے کاروبار کی وجہ سے باہر گیا ہے؟ وہ تو ہر مہینے 2 مہینے بعد اسی طرح گھومنے جاتا ہے، شاید ابھی بچہ ہے، اور پھر یہی تو گھومنے پھرنے کے دن ہوتے ہیں۔ وہ کوئی بچہ نہیں ہے، فارغ بھی اس کے ساتھ کا ہی ہے، وہ تو ایسا نہیں ہے۔ شاہد، آپ جانتے بھی ہیں کہ فارغ کو یہ سب نہیں پسند، وہ زندگی میں اپنی محنت سے کچھ بننا چاہتا ہے، خدا اسے کامیاب کرے، اور اب ارحام کے بارے میں مجھے کچھ نہیں سننا۔ شاہ صاحب اپنی بات مکمل کر کے اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ سمن بیگم کی بہن اور بہنوئی ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے اپنے ننھے فارغ کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس کے بعد سمن بیگم اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آئی۔ ارحام اپنی زندگی کو انجوائے کرنے والا شخص تھا، وہ دوستیوں بھی اپنے جیسی بناتا تھا۔ فارغ بچپن سے ایک ذمہ دار انسان تھا، اور اپنی پڑھائی مکمل ہوتے ہی وہ شاہ صاحب کے بے حد اصرار پر بھی ان کا کاروبار سنبھالنے کے باوجود جاب کر رہا تھا۔ ارحام کو ہمیشہ اس کی مثالیں دی جاتی، اس کی قابلیت کی مثالیں دی جاتی، اس لیے ارحام چاہ کر بھی کبھی اسے دوستی نہیں کر پایا تھا۔ اسے ہمیشہ فارغ سے چڑ رہتی تھی۔
فارس بھی اسے فاصلے پر ہی رہتا تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ سمن بیگم نے ارحام کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک ماما، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ اور پاپا کہاں ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک، اور تمہارے پاپا اسٹڈی میں ہیں، جاؤ مل لو۔ میرا موڈ اس وقت بہت اچھا ہے، مجھے خراب نہیں کرنا، تو بعد میں ملتے ہیں۔ ارحام نے منہ بنا کر کہا۔ بری بات بیٹا، ایسے نہیں کہتے، ہمیشہ تمہاری بھلائی چاہیے انہوں نے۔ سمن بیگم نے اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، ہمیشہ اس دو کوڑی کے فارس کو مجھ پر فوقیت ہی ہے۔ ارحام تم… بس ماما۔ اپنا ہاتھ اٹھا کر اس نے سمن بیگم کو مزید بولنے سے روکا اور خود اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ آ گیا آپ کا لاڈلا؟ شاہ صاحب نے اخبار پڑھتے ہوئے اپنی بیگم سے کہا۔ جی۔ اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ باپ سے مل لے؟ ایسی بات نہیں ہے، میں نہیں کہا تھا بعد میں مل لینا، آپ بھی تھکے ہوئے ہو۔ بس کر دو سمن، جیسے میں تو جانتا ہی نہیں ہوں۔ شاہ صاحب نے غصے سے اخبار میز پر رکھ دیا۔ چھوڑے ان باتوں کو، وہ کل سارا کی شادی میں جانا ہے۔ ہاں یاد ہے مجھے، کل جلدی آؤں گا۔ اور اپنے بیٹے کو سمجھا دو کہ ابھی آوارہ گردی گھومنا پھرنا بند کرے اور میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹائے۔ شاہ صاحب غصے سے کہتے ہوئے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ زویا میرے لیے ناشتہ بنا دو؟ مہنور نے اپنا سامان نکالتی زویا سے کہا۔ 5 منٹ میں بنا دوں گی، زویا نے مصروف سے انداز میں کہا۔ یہ سامان کس لیے نکال رہی ہو؟ وہ سارا آپی کی شادی ہے تو اس کی تیاری ہے۔ کون سارا؟ وہ میری دوست بسما کی بہن۔ اچھا، وہ تو بہت امیر ہے نا؟ ہاں وہ تو ہے، میں بھی چلوں گی، مہنور نے جوش سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ اگر تمہیں لے کر نہیں جانا تو ویسے ہی منع کر دو۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، تم کر لو تیاری اپنی، زویا نے شرمندہ ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اپنا سوٹ لے کر آتی ہوں، تم استری کر دینا۔ مہنور جلدی سے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے جانے پر زویا نے گہرا سانس لیا۔ میں چھوڑا، اسے ہر ایک جگہ جانا ہوتا ہے جہاں زویا جاتی، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ زویا سے زیادہ حسین ہے اور زویا اس کے آگے کچھ نہیں، اور آج بھی وہ اسی لیے جا رہی تھی۔ لیکن اسے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہیلو مس، ارحام نے اس لڑکی کی پشت کو دیکھتے ہوئے پکارا جو کہ اس کے پکارنے پر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ارحام اس کی خوبصورتی میں کھو چکا تھا۔ سفید رنگ پر سلور کلر کی شارٹ فراک خوب جچ رہی تھی۔ میک اپ اور کھلے بال اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ کیا آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ مانو نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر ارحام ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ ہاں، وہ کیا یہ آپ کا ہے؟ ارحام نے اپنے ہاتھ میں موجود سلور کلر کا ایئر رنگ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ وہ مہنور کا ہی تھا۔ جی شکریہ، مہنور نے وہ ایئر رنگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ ویسے کیا اس خوبصورت دوشیزہ کا نام جان سکتا ہوں؟ ارحام کی بات پر مہنور کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اپنا نام بتایا۔ یار تو اسے کیوں لائی ہے؟ بسما نے زویا سے کہا، جبکہ نظریں دور کھڑی ارحام سے باتیں کرتی مہنور پر تھی۔ وہ آنا چاہ رہی تھی، میں منع تو نہیں کر سکتی تھی نا۔ اچھا چھوڑو، وہ میں ماما کا موبائل برائڈل روم میں بھول گئی، تو لا دے؟ بسما نے منت بھرے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں لا دیتی ہوں، زویا مسکرا کر کہتے ہوئے اسٹیج سے اترنے لگے۔ جب اسٹیج پر چڑھتی ایک عورت کا پاؤں مڑا، لیکن اس سے پہلے وہ گرتی، زویا انہیں سنبھال چکی تھی۔ اب ٹھیک ہے؟ زویا نے فکر مندی سے سمن بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تکلیف دہ تاثرات ان کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ زویا کی بات سن کر اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ ان کا ہاتھ تھام کر زویا انہیں برائڈل روم میں لے گئی، جہاں چند لڑکیاں اپنی سیلفی بنا رہی تھی۔ زویا نے انہیں وہاں رکھی کرسی پر بٹھا دیا اور خود جھک کر ان کے پاؤں کا معائنہ کرنے لگی۔ چوٹ نہیں آئی تھی زویا؟ آہستہ آہستہ ان کے پاؤں پر اپنے ہاتھوں سے مساج کرنے لگی۔ اب ٹھیک ہے؟ زویا نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ کر پوچھا۔ سمن بیگم نے اپنے پیر کو حرکت دی۔ تکلیف تھی لیکن بہت کم۔ ہاں بہتر ہے، لیکن تم اٹھو بیٹا یہاں سے، سمن بیگم نے اسے زمین سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم نے ایسا کیا کیا تھا جس سے میرا درد ختم ہو گیا؟ مساج کیا تھا، میری خالہ امی نے یہ طریقہ بتایا تھا۔ اچھا، سمن بیگم نے مسکراتے ہوئے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ زویا۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا نام ہے، سمن بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جب زارا، بسما کی بہن، برائڈل روم میں داخل ہوئی۔ زویا، تمہیں بسما بلا رہی ہے۔ زارا کی بات پر زویا نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اف، میں موبائل لے جانا تو بھول ہی گئی۔ زویا نے ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھایا اور سمن بیگم کا اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے چلے گئی۔ شاہد، آپ سے کچھ بات کرنی تھی، سمن بیگم نے کام میں مصروف شاہد بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر انہوں نے اپنے جھکے ہوئے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ کل شادی پر ایک لڑکی ملی تھی، ماشاءاللہ بہت پیاری تھی، زویا نام تھا، بسما کی دوست ہے،
وہ میں نے بسمہ سے بھی پوچھا اس کے بارے میں، وہ بھی بہت تعریف کر رہی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے میرا پیر مڑ گیا اور پھر اسی نے وہ درد ٹھیک کیا۔ میں تو حیران تھی، ایسے موقع پر تو لڑکیاں اپنے کپڑوں پر ایک شکن تک برداشت نہیں کرتی، اور وہ بیٹھ کر میرا پیر دیکھنے لگی۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ سمن شاہد صاحب کے ان کی لمبی چوڑی گفتگو کو کاٹتے ہوئے کہا۔ دراصل مجھے بہت اچھی لگی اور اسے دیکھتے مجھے پہلا خیال ارحام کا آیا۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ شاہد صاحب نے ناسمجھے سے کہا۔ میں سوچ رہی تھی ارحام کے لیے زویا کا ہاتھ مانگنے جاؤں۔ اچھا، تم اتنی تعریف کر رہی ہو اس لڑکی کی تو ذرا اپنے بیٹے کو بھی دیکھ لو۔ کچھ کماتا تو ہے نہیں، سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے، ہر مہینے 2 مہینے بعد اسے گھومنے کا شوق چڑھ جاتا ہے، خود تو کچھ کماتا نہیں، اپنی بیوی کو کیسے پالے گا؟ شاہد صاحب تو جیسے ان کی بات پر پھٹ پڑے تھے۔ شاہد، جب شادی ہوگی، ذمہ داری سر پر پڑے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ سمن بیگم کے کہنے پر چند پل سوچ کر شاہد صاحب نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ نورین بیگم اور کلثوم بیگم حیرت سے سمن بیگم کی بات سن رہی تھی، جو کہ اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ ہمیں سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، نورین بیگم نے ان کے بات کا جواب دیا۔ جی ضرور، یہ میرے گھر کا نمبر ہے، آپ مجھے اچھے سے سوچ کر جواب دے دیجیے گا۔ سمن بیگم نے کارڈ ان کی طرف بڑھایا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ نورین، سوچنا کیا ہے، اتنے اچھے لوگ ہیں، سبھی جانتے ان کے بارے میں، اچھا کاروبار ہے تو دیر کیسی؟ سمن بیگم کے جانے کے بعد کلثوم بیگم نے نورین بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بچی کا معاملہ ہے بھابھی، معلومات تو کرنی پڑے گی، شام کو جب بھائی اور امجد آئیں گے تو ان سے اس بارے میں بات کریں گے۔ نورین بیگم سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ کلثوم بیگم کو بھی ان کی بات بالکل ٹھیک لگی، بات ان کی بچی کے تھی، معلومات لینا تو ضروری تھا۔ ایسا بھلے کیسے ہو سکتا ہے ماما؟ ماہنور نے غصے سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کل ارحام سے اپنے بارے میں بہت کچھ بتا چکا تھا، وہ اس کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، ہر چند ماہ بعد وہ ورلڈ ٹور پر جاتا ہے۔ وہ ماہنور سے اس کا ایڈریس اور فون نمبر بھی لے چکا تھا تاکہ پھر ملاقات کے لیے اس سے رابطہ کرے۔ اسے اپنے سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی سمن بیگم کے بارے میں بھی بتا چکا تھا کہ وہ اس کی والدہ ہیں۔ ماہنور اتنی ناسمجھ بھی نہیں تھی کہ اس کی نظروں میں دیے پیغام کا مطلب نہیں سمجھ پاتی۔ پوری تقریب میں وہ جتنے وقت اس کے ساتھ رہا اس کی تعریف کرتا رہا، اور اگلے دن سمن بیگم کی موجودگی اسے ہواؤں میں اڑا رہی تھی۔ لیکن اس کی یہ خوش فہمی جلدی دور ہو گئی جب اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ رشتہ زویا کے لیے آیا۔ تب سے وہ جلے پیر کی بلی کی طرح ٹہل رہی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے چھوڑ کر زویا کے لیے کوئی رشتہ لایا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ کلثوم بیگم نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی زویا کے لیے رشتہ کیسے لا سکتا ہے، وہ بھی اتنی اچھی جگہ سے؟ اس کی بات پر کلثوم بیگم کو بہت غصہ آیا تھا۔ کیوں، تم کہیں کی مہارانی ہو جو اچھے رشتے صرف تمہارے لیے آئیں گے؟ میں زویا سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ جو عورت آج زویا کا رشتہ لائی ہے کل اس کا بیٹا اس کی تعریف کرتے کرتے نہیں تک رہا تھا۔ کیا برائی ہے زویا میں؟ اور ویسے بھی تم صرف خوبصورتی سے اپنے آپ کو سجا کر لوگوں کو متاثر کرتی ہو، لیکن زویا اپنے صاف دل سے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہر وقت بچی کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ کلثوم بیگم کی بات پر وہ غصے سے اپنے پیر پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ ارحام بیٹا، تم سے کچھ بات کرنی ہے؟ وہ جواہر کی طرف جا رہا تھا، سمن بیگم کی آواز پر رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ جی ماما کہیے، ادھر بیٹھو۔ سمن بیگم نے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی کہیے، ارحام نے وزاریہ سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، میں چاہتی ہوں تم ایک بار اسے دیکھ لو۔ جب پسند کر ہی لی ہے تو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، رشتہ تو تمہاری مرضی سے ہی طے ہوگا، لیکن تم ایک بار دیکھو تو صحیح۔ سمن بیگم نے اپنے وجود میں تصویر نکال کر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ یہ بسمہ کی دوست ہے، میں نے یہ تصویر بھی اس سے لی ہے۔ ارحام غور سے تصویر میں موجود لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو مسکراتے ہوئے کہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ لڑکی ہے؟ ارحام نے سمن بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر انہوں نے جوش سے اپنا سر ہلایا۔ کم آن ماما، کم سے کم لڑکیاں تو میرے ٹائپ کی دیکھے، دکھنے میں کوئی اتنی خاص نہیں ہے۔ بیٹا بہت پیاری ہے، دکھنے میں ہو سکتا ہے تمہیں تصویر میں اچھی نہیں لگ رہی ہو، لیکن اس سے زیادہ دل کی پیاری ہے۔ اوہ ڈیئر ماما، آپ اپنی اس صاف دل کی لڑکی کو اپنے صاف دل کے وارث کے لیے رکھ دیجیے۔ میں اپنے لیے لڑکی دیکھ چکا ہوں، ڈرائیور کو کہہ دوں گا آپ جو اس کے گھر چھوڑائے گا۔ ارحام کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا جب سمن بیگم نے اس کا مردانہ ہاتھ تھام لیا۔ کون ہے وہ؟
اور اگر پسند تھی تو بتایا کیوں نہیں؟ میں نے سوچا کہ کیا پتہ وہ لڑکی جو آپ دکھا رہی ہیں میرے والد سے زیادہ خوبصورت ہو۔ ارحام خوبصورتی کے پیچھے مت بھاگو، یہ تو وقت کے ساتھ ڈھل جائے گی۔ ایک بار زویا سے ملو تو صحیح، بہت اچھی بچی ہے، نیک سرت۔ آپ کو کیسے پتا؟ ارحام نے ان کے بال کاٹتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے آپ کو دکھانے کے لیے اچھائی کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ ارحام، مجھے پہچان ہے کہ کون دکھاوا کر رہا ہے اور کون دل سے کر رہا ہے۔ مجھے یہ سب نہیں سننا۔ آپ کو جب میری پسند کی لڑکی سے ملنا ہو تو بتا دیجیے گا، میں ڈرائیور کو ایڈریس دے دوں گا۔ ارحام کہتے ہوئے تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ سمن بیگم نے اس سے چند بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ایک ہی بات سن کر انہیں وہ بات ماننی پڑی۔ لیکن اب انہیں فکر زویا کے گھر والوں کی تھی کہ انہیں کیا جواب دیں گی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ زویا کے گھر والوں سے وہ کوئی رابطہ نہیں رکھیں گی، اور اگر اس کی والدہ کا فون آیا تو وہ اٹھائیں گی نہیں۔ یہ ان کی سوچ تھی، لیکن ضروری تو نہیں ہمیشہ جو سوچا جائے وہی ہو۔ ندیم بھائی، یہ آپ غلط جگہ پر مجھے لے آئے ہیں، سمن بیگم نے حیرت سے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں باجی، ارحام بابا نے یہی ایڈریس دیا تھا۔ اس کی بات سن کر سمن بیگم کے آسان خطا ہو چکے تھے۔ زویا کو دیکھ کر وہ انکار کر چکا تھا، اور بچی ماہنور، تو کیا ان کے بیٹے نے ماہنور کو پسند کیا تھا؟ سمن بیگم ایڈریس ڈرائیور کے ہاتھ سے لے کر خود اسے دیکھنے لگی کہ ہو سکتا ہے ڈرائیور کو کوئی غلطی ہوئی ہو، لیکن ایڈریس وہی تھا۔ واپس وہ جا نہیں سکتی تھی کیونکہ اپنے بیٹے کو وہ جانتی تھی، اور وہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ زویا کے گھر والوں سے اب کوئی سامنا نہیں ہوگا، وہ سوچ الٹی پڑ گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ کلثوم بیگم نے سمن بیگم کی بات پر حیرانگی سے کہا۔ جی، میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی ماہنور کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ سمن بیگم نے گلا کھنکارتے ہوئے اپنی بات دوبارہ دہرایا۔ جب آپ کو ماہنور کے لیے رشتہ لانا تھا تو آپ نے پہلے زویا کا نام کیوں لیا؟ کلثوم بیگم نے سخت لہجے میں اپنی بات کی۔ ان کی بات سن کر سمن بیگم نے شرمندہ ہو کر اپنا سر جھکا لیا۔ بھابھی، نورین بیگم نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں اور کچھ کہنے سے روکا، اور سمن بیگم کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ بتائیے، اگر آپ کو رشتہ ماہنور کے لیے چاہیے تھا تو آپ نے زویا کا نام کیوں لیا؟ نورین بیگم نے نرمی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ماہنور کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لائی ہوں، لیکن میں زویا کا بھی رشتہ لائی تھی اپنے فارس کے لیے۔ سمن بیگم نے جلدی سے اپنی بات کہی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا، جبکہ کلثوم اور نورین بیگم انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن آپ کا تو ایک ہی بیٹا ہے، کلثوم بیگم نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ ہاں، وہ میری بہن کا بیٹا ہے۔ میری بہن اور بہنوئی کے انتقال کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، اور ماشاءاللہ اس کی اچھی جاب ہے۔ میں زویا کے لیے اس کا ہی رشتہ لائی تھی۔ سمن بیگم نے جلدی جلدی اپنی بات مکمل کری، اور انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر ان دونوں کو سوچ میں چھوڑ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ جب سے ماہنور کو یہ بات پتہ چلی تھی وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، اور زویا کو دیکھ دیکھ کر اسے ہنسی آ رہی تھی، جس کا رشتہ پکا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اور ملا بھی تو وہ جو مہینے کا 50,000 کما رہا تھا۔ بار بار وہ طنزیہ نظروں سے زویا کو دیکھ رہی تھی کہ دیکھ لو تم کہاں اور میں کہاں۔ سب سے مشہور کر کے لوگوں سے معلومات لے کر نورین بیگم سمن بیگم کو اپنے آنے کی اطلاع دے چکی تھی۔ وہ لڑکوں کو دیکھنے آنا چاہتی۔ کلثوم بیگم کو نورین بیگم سے شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن جس پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارحام ماہنور کے نصیب کا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے پیسوں کی، تو ان کے نزدیک پیسہ آنے جانے کی چیز ہے، آج ہے تو کل نہیں۔ اگر فارس انہیں اچھا لگا تو وہ ہاں کر دیں گی، بعد میں خدا ان کی بیٹی کے نصیب کا دے دے گا۔ کیا مطلب خالہ جان؟ فارس نے سمن بیگم کی بات پر حیرانگی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، زویا بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن خالہ جان مجھے ابھی اپنا کریئر بنانا ہے۔ میں ابھی اتنا کماتا بھی نہیں ہوں کہ اس لڑکی کی ضرورتیں پوری کر سکوں۔ میں تمہیں جانتی ہوں فارس، تم ہر کسی کا ہر طرح سے خیال رکھنا جانتے ہو۔ میں بس یہی کہوں گی کہ ایک بار اس بارے میں ضرور سوچنا، جو بھی فیصلہ ہو مجھے رات تک بتا دینا۔ لیکن زویا بالکل ویسی لڑکی ہے جیسی تم چاہتے تھے۔ جہاں تک میں اسے سمجھ پائی ہوں، اسے پیسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آگے جیسے تمہاری مرضی۔ سمن بیگم اس کا کندھا تھپ تھپا کر اٹھ کر چلے گئی، جبکہ فارس کتنی دیر تک ان کی باتیں سوچتا رہا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ اس کی خواہش تھی وہ بھی اپنی زندگی جیے، اس کی زندگی میں بھی ایک ایسا وجود ہو جس کے لیے وہ خاص ہو، جو اس کے لیے خاص ہو۔ شاہ صاحب اور سمن بیگم نے اسے ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا تھا، لیکن اسے اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو دل سے اس سے محبت کرے، اس کا خیال رکھے۔ لیکن اگر وہ یہ فیصلہ کر بھی لے، اسے اس بات کی پرواہ تھی کہ اگر اس کی تنخواہ میں
اس لڑکی کی ضرورتی خواہشات پوری نہیں ہو سکی تو پھر کیا ہوگا؟ بچپن سے ارحام نے ہمیشہ اسے ہر طرح کے تانے دیے تھے، اور وہ بھی اپنی زندگی پرسکون ہو کر جینا چاہتا تھا۔ اپنا ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ کر وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ ان سب کو فارس اور ارحام پسند آ چکے تھے۔ کلثوم بیگم کو بھی فارس بہت اچھا لگا تھا، تمیزدار سلجھا ہوا لڑکا۔ اسی طرح چند ملاقاتوں کے بعد گھر کی ایک چھوٹی سی تقریب میں سمن بیگم زویا اور ماہنور کو انگوٹھی پہنا چکی تھی، اور چند ماہ بعد شادی کا ارادہ تھا، اور گھر میں ابھی سے تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ جہیز کی جو بھی چیز آتی وہ دونوں کی ایک ہوتی، اور دوسری طرف سمن بیگم بھی زویا اور ماہنور کے لیے ہر چیز ایک جیسی لا رہی تھی۔ شاہ صاحب ہر مہینے اور ضرورت پڑنے پر اسے پیسے دے دیتے، لیکن جب سے فارس نے جاب شروع کی تھی، ان کے لاکھ بار کہنے پر بھی اب ان سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ اسے بچپن سے پیسے جمع کرنے کی عادت تھی۔ وہ اکیلا تھا، اتنی ضرورتیں اس کی تھی نہیں، اور باقی پیسے وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرتا تھا، اور زویا کے لیے لی ہوئی ہر چیز کے پیسے وہ خود دینا چاہتا تھا۔ لیکن سمن بیگم اسے منع کر چکے تھے۔ ان کے منع کرنے پر بھی وہ زبردستی انہیں پیسے دے چکا تھا، جس پر انہوں نے اور شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ یہ شادی ان کے دونوں بیٹوں کی ہے، تو وہ اس سے یہ پیسے کیوں لے؟ ارحام ماہنور کو اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے جانا چاہتا تھا، لیکن کلثوم بیگم اسے معذرت منع کر چکے تھے، جس پر ارحام کا منہ بن چکا تھا۔ لیکن فون پر وہ دونوں روز باتیں کرتے تھے، جس میں ارحام یا تو اس کی تعریف کرتا یا اسے اپنی بے قراریاں سناتا، جسے سن کر وہ کھلکھلا کر ہنستے، جبکہ دوسری طرف زویا اور فارس کی صرف چند بار ہی باتیں ہوئی تھی، جس میں پہل فارس نہیں کی تھی۔ اسے سمجھنا چاہتا تھا۔ اسے چند بار بات کر کے وہ یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ زویا ایک شرمیلی لڑکی ہے، اسے بات کرتے ہوئے وہ جھجکتی ہے، اس لیے وہ خود ہی اس سے کم بات کرتا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی پہلی نظر بیڈ پر بیٹھی ماہنور پر پڑی، جو اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے دوبارہ اپنا سر جھکا چکی تھی۔ ارحام چلتا ہوا بیڈ پر اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ جانتی ہوں۔ ماہنور نے اتراتے ہوئے مسکرا کر اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کیسا لگ رہا ہے مسز ارحام بن کر؟ ابھی اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ مجھے مسز ارحام بن کر کیسا لگ رہا ہے، ماہنور نے منہ بنا کر کہا، اور وہ حسین لڑکی اس وقت ارحام کو مزید حسین لگ رہی تھی۔ تم جتنی خوبصورت لگ رہی ہو تو تمہیں گفٹ بھی ویسا ہی ملنا چاہیے۔ گفٹ کی بات سن کر ماہنور نے خوشگوار تاثرات سے اس کی طرف دیکھا۔ کہاں ہے میرا گفٹ؟ آواز میں بے چینی تھی۔ ارحام نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ڈریسنگ مرر کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور باکس کھول کر اسے سامنے کیا، جس میں موجود ڈائمنڈ سیٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل چکی تھی۔ جو میرے لیے؟ ماہنور نے سیٹ کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک لفظی جواب دے کر ارحام اس حسین نیکلس کو اس کی سفید گردن کی زینت بنا کر مزید حسین بنا چکا تھا۔ اٹس بیوٹیفل، ماہنور نے اپنے گردن میں موجود اس حسین چیز کو دیکھتے ہوئے کہا، جب ارحام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کے بیڈ پر بیٹھتی زویا خود میں سمٹ کر تھوڑی پیچھے ہو چکی تھی، اور فارس یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کیا کرے، اور کرے بھی تو شروعات کہاں سے کرے۔ فارس نے گلا کھنکھارتے ہوئے بات کا کہا، کیسی ہیں آپ؟ فارس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جواب میں اس نے صرف سر کو جنبش دی۔ زویا، میں ایک عام سی جاب کرتا ہوں، مہینے کے 50,000 کماتا ہوں۔ والدین بچپن میں ہی چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میں زیادہ کسی سے اتنا کلوز بھی نہیں ہوں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ لڑکی کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، اور آپ کی بھی ہوں گی، جن میں پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ کبھی کوئی شکایت ہو تو مجھ سے کہہ سکتی ہیں آپ۔ زویا غور سے اسے دیکھ رہی تھی، جو نظریں جھکائے اس سے اپنی باتیں کہہ رہا تھا۔ فارس؟ زویا نے نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے پکارنے پر فارس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے، انسان کی خواہشات کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ آپ میرے شوہر، میرا سب کچھ ہے۔ میں آپ سے ہی شکایتیں یا فرمائشیں ضرور کروں گی، لیکن میں ایک ایسی لڑکی نہیں ہوں جسے خوشی صرف پیسوں یا چیزوں سے ملتی ہے۔ میرے نزدیک رشتے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر فارس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آ چکی تھی۔ اس کی لب دیتی نظروں سے زویا اپنا سر جھکا گئی، اور اس کی اس ادا پر فارس کو وہ مزید دل کے قریب لگی۔ سمن بیگم نے زویا کی بہترین تعریف کی تھی، اور وہ نہیں جانتا تھا ان کی باتوں میں کتنی سچائی ہے، لیکن آج اسے ان کی ہر بات صحیح لگ رہی تھی۔ فارس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر فارس نے اپنی الماری سے ایک مخمل کا باکس نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے۔
زویا نے اس باکس کو کھول کر دیکھا جس میں سونے کی 4 چوڑیاں تھیں۔ بہت خوبصورت ہے، اس نے دل سے تعریف کی، اور یہ میری خواہش، فارس نے ایک اور چیز نکال کر اس کے سامنے کری۔ زویا نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام دیا۔ اس چیز کو دیکھتے ہی زویا کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں اپنے شریک حیات کے ساتھ سب سے پہلے عمرے پر جاؤں۔ اس کی بات سن کر زویا کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ چکی تھی۔ فارس نے اچنبھے سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہ میری بھی خواہش تھی کہ میں اپنے ہم سفر کے ساتھ شادی کے فوراً بعد عمرے یا حج پر جاؤں۔ زویا کی بات سن کر اس کے چہرے پر بھی گہری مسکراہٹ نمودار ہو چکی تھی۔ کیا آپ میرے ساتھ شکرانے کے سجدہ ادا کریں گے؟ فارس کی بات سن کر زویا نے اپنے سر کو اسبات میں لایا۔ اپنی دعا سے فارغ ہو کر فارس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں زویا اپنی آنکھیں بند کر کے دعا مانگ رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر زویا کی نظر سب سے پہلے خود کو دیکھتے فارس پر پڑی۔ اس کے دیکھنے پر اپنی نگاہیں جھکا کر زویا اٹھ کر جائے نماز طے کرنے لگی۔ فارس نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی رخ اپنی طرف کیا اور عقیدت سے اس کے پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ اجازت ہے؟ فارس نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ زویا نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ان کی شادی کو 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا۔ سارے کام ملازم کرتے تھے، لیکن کھانا بنانا، ملازموں کو دیکھنا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام سمن بیگم کرتی تھی۔ لیکن اب وہ سارا کام زویا اپنے سر پر لے چکی تھی۔ سمن بیگم نے اسے منع کرنا چاہا، یہ کہہ کر کہ ابھی ان کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ساری ذمہ داری اٹھا چکی تھی۔ گھر میں بھی یا تو فارغ رہ کر کوئی کتاب پڑھتی یا موبائل یوز کرتی۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دے۔ لیکن ماہنور یہاں آ کر بہت پرسکون تھی۔ پہلے اسے جس چیز کی اجازت نہیں ملتی تھی، ماہنور وہ سب یہاں پر کر سکتی تھی۔ پینٹ شرٹ پہننا، ہر وقت گھومنا پھرنا، ارحام اسے اپنے دوستوں سے ملواتا یا پارٹی میں لے جاتا۔ اس کے سب دوستوں نے ہی ماہنور کی تعریف کر رہی تھی، جس میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اس کا دوست زبیر تھا، اور ان کی تعریف سن کر ارحام کو اپنی پسند پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی یہاں یہ روٹین تھی جس سے وہ بہت خوش تھی، لیکن چاہت صاحب کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے جس طرح زویا گھر کے کام کرتی ہے، ان سب کے ساتھ بیٹھتی ہے، ماہنور بھی اسی طرح کرے۔ لیکن ارحام انہیں صاف لفظوں میں بتا چکا تھا کہ وہ ماہنور پر کوئی چیز زبردستی مسلط نہیں کرے گا، یہ اس کی اپنی مرضی ہوگی۔ اور پھر گزرتے دنوں میں جو خوشخبری زویا انہیں سنا چکی تھی وہ سب کے لیے بہت بڑی تھی۔ پہلے ہی سب اسے پسند کرتے تھے، اسے اہمیت دیتے تھے، مگر اب وہ سب چیزیں مزید بڑھ چکی تھی۔ ہر کوئی اس کا خیال رکھ رہا تھا، اور پہلے جو سمن بیگم اور شاہد صاحب یہ کہتے تھے کہ ماہنور گھر میں رہے، ان کے ساتھ وقت گزارے، اب وہ یہ سب کہنا چھوڑ چکے تھے، اور ماہنور کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ اسے اگنور کر رہے ہیں زویا کی وجہ سے۔ اس نے ارحام سے یہی کہا تھا کہ گھر میں کوئی اسے اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنی زویا کو ملتی ہے، جس پر اس نے یہی کہا کہ گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارو، ویسا کرو جیسا زویا کرتی ہے، تو تمہیں بھی اتنی اہمیت ملے گی۔ لیکن یہ سب باتیں اس سے بیکار لگ رہی تھی۔ پہلے ہی مشکل سے اسے اتنی اچھی اور کھلی زندگی ملی تھی، اور وہ یہ سب صرف اس لیے برباد نہیں کر سکتی تھی کہ اسے زویا سے زیادہ اہمیت ملے۔ اپنے آپ کو پرسکون کر کے وہ پھر سے زندگی میں مصروف ہو گئی۔ لیکن کچھ دنوں بعد ارحام نے اسے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اسے بھی بیبی چاہیے تھا، ایک مکمل فیملی۔ پہلے تو اسے ارحام کی یہ بات فضول لگی، لیکن بعد میں اسے یہ بات بالکل صحیح لگی۔ اگر اس کے پاس بھی اولاد ہوگی تو سب گھر والے اس کی رہیں گے اور اس کی جانب بھی متوجہ ہوں گے۔ ویسے بھی اس کی اولاد زیادہ اہمیت رکھے گی، کیونکہ فارس کون سا ان کا سگا بیٹا تھا۔ اور پھر زندگی کے نئے دن شروع ہوئے، جب گھر میں ماہنور کی طرف سے خوشخبری ملی۔ سب اس کا خیال رکھ رہے تھے، جن میں سب سے زیادہ خیال رکھنے والا ارحام تھا۔ اور پھر گھر میں فارس اور زویا کی گڑیا کی آمد ہوئی، جسے ہر کوئی پیار کر رہا تھا۔ ارحام کی کبھی کوئی فارس سے نہیں بنتی تھی، لیکن یہ گلابی گالوں والی گڑیا اس کے لیے بھی اہمیت رکھتی تھی۔ ایسے میں صرف ایک ماں نوری تھی جس نے ایک نظر دیکھنے کے بعد اس گڑیا کو نہیں دیکھا تھا، جس کا نام سب نے مل کر علیزے رکھا تھا۔ اور اسی طرح 1.5 مہینے بعد ماہنور کی گود میں ایک ننھا شہزاد آیا، جس کا نام سب نے مل کر ریان رکھا۔ اور اب ماہنور کو ریان اپنی ایک غلطی لگ رہا تھا۔ ریان کی وجہ سے وہ گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی، اور تھوڑی دیر بعد اسے یہ پکار سنائی دیتی، ریان کو بھوک لگی ہے، ریان کو نیند آ رہی ہے، ریان کے کپڑے بدلو۔ تنگ آ کر اس نے ریان کو اپنے ساتھ رکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اسے یا تو سمن بیگم سنبھالتی یا زویا۔
اور اپنی ذمہ داری سے جان چھڑا کر وہ پھر اپنی زندگی میں مگن ہو چکی تھی۔ دوستوں سے ملنا، گھومنا پھرنا، پارٹیز میں جانا، ارحام بھی اسے زیادہ کچھ نہیں کہتا تھا کیونکہ وہ خود بھی ایسی زندگی جی رہا تھا۔ شاہ صاحب نے نہ جانے اسے کتنی بار یہ بات کہہ چکے تھے کہ وہ اپنا کاروبار سنبھالے، اور ان کے بار بار کہنے پر اگر کبھی اس کا موڈ بن جاتا تو چند گھنٹوں کے لیے وہ کام پر چلا جاتا۔ لیکن پھر اسے ایک دن میں زندگی بدل چکی تھی جب سمن بیگم اور شاہ صاحب عمرے پر جا رہے تھے، لیکن پلان کریش ہونے کی وجہ سے وہ ان سب کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ شاہ صاحب اور سمن بیگم کے جانے سے ہر کوئی اداس ہو چکا تھا اور سب سے زیادہ ذمہ داری ارحام اور زویا پر آ چکی تھی۔ سمن بیگم اور زویا ساتھ مل کر گھر کے کام کرتی تھی، ان کے جانے پر ساری ذمہ داری زویا پر آ چکی تھی، اور دوسری طرف ارحام یہ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کا کاروبار کیسے سنبھالے گا۔ اسے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن ایسے میں اس کی مدد شاہ صاحب کے ساتھ کام کرنے والے بندہ بشیر کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جبکہ بشیر جانتا تھا کہ ارحام کو اس کام کا کوئی تجربہ نہیں ہے جس کا فائدہ وہ اٹھا رہا تھا۔ فارس کی جاب جا چکی تھی، جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا وہ کمپنی کوئی اور خرید چکا تھا اور پرانے ورکرز کو نکال چکے تھے۔ ایسے میں فارس اپنی جاب کی تلاش میں خوار ہو رہا تھا۔ کام پر جانے کی وجہ سے اب ارحام جلدی اٹھنے لگ گیا تھا۔ زویا اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، اس سے پوچھ کر اس کی پسند کا ناشتہ بناتی، جبکہ اس کی بیوی ہر چیز سے بے نیاز کمرے میں سوتی رہتی۔ وہ دیکھتا تھا کہ زویا کیسے فارس کا خیال رکھتی ہے، بار بار اسے ہر چیز دیتی رہتی ہے، علیزے کا خیال رکھتی ہے، اسے صاف ستھرا رکھتی ہے، یہاں تک کہ اس کے بیٹا کا خیال بھی زویا رکھتی تھی۔ زویا کو اور اس کے سگڑاپے کو دیکھ کر اسے اپنی ماں یاد آ جاتی، جو اس کی شادی سے پہلے تک یہی کہتی رہی کہ زویا ایک اچھی لڑکی ہے، لیکن اس نے ماہ نور کو چنا۔ اپنے ذہن کے ہر خیال کو جھٹک کر وہ ماہ نور سے بات کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ کیا پتہ وہ اس کی بات سمجھ آتی۔ ماہ نور، میں چاہتا ہوں اب تم گھر کے کاموں میں زویا کا ہاتھ بڑھایا کرو۔ ارحام کی بات پر ماہ نور نے موبائل سے نظر ہٹا کر حیرت سے ارحام کی طرف دیکھا۔ لیکن کس لیے؟ شروع سے تو وہی کرتی ہے یہ سارے کام، ماہ نور شان بے نیازی سے کہتی ہوئی دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہوگی۔ پہلے کی بات اور تھی ماہ نور، پہلے ماما اور وہ مل کر کرتے تھے، لیکن وہ اکیلی سارا کام کرتی ہے، ریان کو بھی وہی سنبھالتی ہے، یہاں تک کہ میری ہر چیز کا خیال بھی وہی رکھتی ہے، اور یہ سب کا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس بار ارحام نے سخت لہجے میں اپنی بات کہی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل سے اس کے ساتھ مل کر کام کرواؤں گی۔ ماہ نور کے کہنے پر وہ پرسکون ہو کر دوبارہ اپنے کام میں لگ چکا تھا، جبکہ ماہ نور کی سوچ تو صرف زویا کی طرف جا رہی تھی۔ گھر میں ہر کوئی اسے یہ بات کہتا تھا کہ زویا کی طرح بنو، یہاں آ کر بھی ساس سسر وہی بات کہتے تھے کہ زویا کی طرح بنو، اور جب ان کے مرنے کے بعد ان کی تھوڑی سکون میں آئی تو ارحام بھی وہی بات لے آیا جو ہمیشہ اسے تب چڑھاتی تھی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنی زندگی میں سے زویا کا قصہ ہی ختم کر دے گی۔ 3 دن سے ماہ نور جلدی اٹھ رہی تھی، کھانا اسے بنانا نہیں آتا تھا، اس لیے سب کچھ زویا ہی بنا رہی تھی، لیکن اب ارحام کی ہر چیز کا خیال وہی رکھ رہی تھی۔ سارا دن ریان زویا کے پاس ہی رہتا، لیکن ارحام کے آنے سے پہلے کچھ وقت پہلے وہ ریان کو اپنے پاس رکھ لیتی، اور ارحام کو یہی لگ رہا تھا کہ ماہ نور اس کی بات سمجھ چکی ہے، لیکن دوسری طرف ماہ نور تو اپنی پلاننگ میں لگی ہوئی تھی۔ اسے ارحام کو یہ یقین دلانا تھا کہ وہ گھر سنبھال سکتی ہے، اور پھر اسے زویا کو اس گھر سے نکالنا تھا۔ ارحام، ایک بات کہوں؟ ماہ نور نے اپنے نرم ہاتھوں سے لوشن لگاتے ہوئے کہا، جس پر کام کرتے ارحام نے مصروف سے انداز میں اپنا سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں فارس سے بات کرنی چاہیے۔ ماہ نور کی بات پر ارحام نے نہ سمجھی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کس بارے میں؟ کام میں اتنا لاس ہو رہا ہے اور فارس کی بھی جاب نہیں ہے، ایسے میں تم پر مزید بوجھ بڑھ رہا ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، ماما پاپا فارس کو بہت چاہتے تھے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اپنی بات کہہ کر وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ جیسے تمہاری مرضی، لیکن کل کو اگر کوئی بات ہوئی تو مجھ سے شکایت مت کرنا۔ ویسے تو تم پیسوں کا رونا رو رہے ہو، لیکن انہیں مفت کی روٹیاں تڑواتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ جاب ڈھونڈ رہا ہے، جلد مل جائے گی۔ ہمیں کیا پتہ وہ ڈھونڈ رہا ہے یا ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے، بھلا اگر مفت میں سب چیزیں میسر ہوں گی تو کون کام کرنا چاہے گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ اٹھ کر وہاں سے جا چکے تھے، لیکن اسے پتہ تھا اپنی باتوں سے وہ ارحام کا برین واش کر چکی ہے۔ فارس، تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ ارحام نے اپنا گلا کھنگارتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ ہاں کہو۔ میں چاہتا ہوں تم جلد از جلد اپنے لیے کوئی گھر دیکھ لو۔ فارس نے اپنا ناشتہ چھوڑ حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر ارحام نے دوبارہ اپنی بات شروع کری۔
مجھے غلط مت سمجھنا، تم بھی جانتے ہو کہ مہنگائی کا دور ہے اور کام میں مجھے مسلسل نقصان ہو رہا ہے، ایسے میں سمجھ سکتا ہوں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فارس نے روک دی۔ تم فکر مت کرو، اپنی بات کہہ کر اپنا سامان اٹھا کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے پر ارحام بھی اپنا ناشتہ چھوڑ کر اپنا سامان اٹھا باہر کی طرف چلا گیا۔ ارحام بھائی، زویا کی آواز پر ارحام نے مڑ کر سوالیہ نظر سے دیکھا۔ وہ آپ اپنی انگلیاں مروڑتی ہوئی وہ اپنی بات کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارحام جانتا تھا وہ اندر ہونے والی بات کے بارے میں ہی کچھ کہنا چاہتی ہے۔ زویا، میں فارس کو زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کا وقت ہی دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنی بات مکمل کر کے ارحام وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ زویا کتنی دیر پریشانی سے وہاں کھڑی رہی۔ اسے پتہ تھا فارس گھر کی بات کو لے کر پریشان ہو رہا ہوگا۔ اس کے پاس تو ابھی جاب بھی نہیں تھی۔ ذہن میں یہی خیال آیا کہ ایک بار ماہ نور سے بات کر لینی چاہیے، کیا پتہ وہی ارحام کو سمجھا دے۔ زویا، میرے لیے کافی بنا دو۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر ماہ نور نے زویا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس وقت رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ماہ نور، ایک بات کہوں؟ اس کی بات پر ماہ نور نے فقط اپنے سر کو جنبش دی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ فارس کی جاب جا چکی ہے؟ تو ماہ نور نے اپنے شانے اچکاتے ہوئے کہا، تم پلیز ارحام بھائی سے بات کر کے دیکھو، پہلے وہ اتنے پریشان ہیں، ایسے میں یہ گھر کا مسئلہ انہیں مزید پریشان کرے گا۔ دیکھو زویا، ارحام سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ویسے بھی تم بھی جانتے ہو کہ ان کے کام میں کتنا لاس ہو رہا ہے۔ وہ تو مجھے بھی اب کم پیسے دیں گے، اور باقی تو تم خود بھی سمجھدار ہو۔ کافی میرے کمرے میں لے آنا۔ اپنی بات کہہ کر ماہ نور وہاں سے جا چکی تھی، اور زویا بس یہی سوچتی رہ گئی کہ کام میں اتنا لاس ہونے کے باوجود بھی ماہ نور کی فضول خرچی ختم ہی نہیں ہو رہی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر فارس پر پڑی، جو لیزے کو اپنی گود میں بیٹھا کر اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کب آئے؟ بس 15 منٹ پہلے۔ جاب کا کیا ہوا؟ زویا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ فارس نے اپنا سر نفے میں ہلا دیا۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ زویا، بات سنو۔ اس کے کمرے سے باہر نکلتے قدم رک گئے۔ زویا نے مڑ کر اس کو سوالیہ نظر سے دیکھا۔ پیکنگ کر لینا۔ اس کی بات سن کر زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہم جا رہے ہیں۔ زویا کی بات پر فارس نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ لیکن کہاں فارس؟ فارس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ مجھے پتہ ہے سارا دن پریشان ہو رہی ہوگی، لیکن میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کا گال تھپ تھپا کر فارس واش روم کی طرف چلا گیا، اور جب بھی ریان کی طرف ہاتھ بڑھاتی وہ اپنا چہرہ زویا کے اندر چھپا لیتا۔ تنگ آ کر ماہ نور نے اسے زبردستی اپنی گود میں اٹھا لیا، جس پر اس کا باجا شروع ہو چکا تھا۔ اسے روتے دیکھ کر ارحام نے اسے نرمی سے اپنی گود میں لے لیا۔ یہ بات ارحام بھی جانتا تھا کہ ریان ماہ نور سے زیادہ زویا سے اٹیچ تھا۔ وہ زیادہ تر زویا کے پاس ہی رہتا تھا۔ آج وہ سب سے الوداعی کلمات کہہ کر اس گھر سے جا رہے تھے، اور اسی بات پر ارحام کا دل اداس ہو رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ روک لوں، لیکن وہ جانتا تھا فارس اب کبھی نہیں رکے گا۔ اس کے ماں باپ نے فارس کو بہت لاڈ سے پالا تھا۔ انہوں نے کبھی فارس اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا، تو بھلا وہ کیسے انہیں گھر سے نکال سکتا ہے؟ سب سے مل کر وہ دونوں اس گھر کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ فارس نے ارحام کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اور نہ ہی ارحام نے جاننا ضروری سمجھا۔ زویا حیرت سے ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ فارس اسے ایک فلیٹ میں لایا تھا، 3 کمروں کا وہ شاندار فلیٹ تھا۔ کیسا لگا ہمارا نیا گھر؟ فارس نے اس کے قریب آ کر کہا۔ بہت خوبصورت ہے، لیکن آپ نے یہ کب لیا؟ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو میں نے جب بھی سوچ لیا تھا تمہیں ہمیشہ اس گھر میں نہیں رکھوں گا۔ ایسا گھر دوں گا جو سچ میں تمہارا اپنا ہوگا، تمہارے شوہر نے بنایا ہوگا۔ اور پھر پیسے جمع کر کے میں نے یہ فلیٹ خریدا۔ خالہ اور انکل جب عمرے پر جا رہے تھے تو جب خریدا تھا، سوچا جب وہ واپس آئیں گے تو انہیں بتاؤں گا، دکھاؤں گا کہ ان کے بیٹے نے اپنی محنت سے گھر بنایا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ ان کے ذکر پر فارس کی آنکھیں نم تھیں۔ زویا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی۔ فارس نے اپنی آنکھ سے نکلا آنسو صاف کر کے اسے خود سے لگا لیا، اور اسے گھر کی باقی چیزوں کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ سارا گھر پہلے سے ہی سیٹ کروا چکا تھا، اور آج پھر جاب انٹرویو کے لیے جانے والا تھا، اور امید تھی کہ آج کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوگا۔ لیکن ایک پریشانی بھی تھی کہ اگر اسے جاب نہ ملی تو کیا ہوگا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب ایک تیز رفتار گاڑی اس کے قریب آنے لگی۔ حواس جیسے شل ہو گئے۔ اس کے کچھ سوچنے یا کرنے سے پہلے کوئی تیزی سے اسے دوسری طرف کھینچ چکا تھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئے کیا؟ اپنے مرنے کا انتظار کر رہے تھے؟ کھینچنے والے نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔
اکبر تم یہاں؟ فارس نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اکبر اس کا اکلوتا اور بہترین دوست تھا جسے آج وہ سال بعد مل رہا تھا۔ ہاں، میں کون سی سوچوں میں گم تھے جو اتنی بڑی گاڑی نہیں دیکھی، بس کچھ سوچ رہا تھا، دھیان ہی نہیں گیا۔ پریشان لگ رہے ہو فارس؟ اکبر نے اس کے چہرے پر موجود پریشانی کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کا فارس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ چلو بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اسے اپنی کار میں بٹھا کر اکبر کچھ فاصلے پر بنے ریسٹورنٹ میں اسے لے گیا۔ اب بتاؤ کہ کیا بات ہے؟ آرڈر دینے کے بعد اکبر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر فارس نے اسے اپنی پریشانی بتا دی۔ ویسے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ اکبر نے کچھ سوچ کر اسے دیکھا۔ کیسا آئیڈیا؟ میں ایک نیا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہو۔ ویسے بھی تمہارے آئیڈیاز کمال کے ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہو؟ اکبر نے پرجوش انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو مجھے کل تک جواب دے دینا اچھے سے سوچ کر۔ اسے سوچوں میں دیکھ کر اکبر نے مخاطب کیا۔ اس کی بات پر فارس نے اپنے سر کو ہلکے سے جنبش دی۔ کاروبار میں مسلسل نقصان ہونے کی وجہ سے بشیر نے اسے بینک سے لون لینے کا مشورہ دیا، جو کہ گھر واپسی پر آتے ہی وہ سارا پیسہ چوری ہو چکا تھا، اور اسے یہ بات بھی بہت جلد پتہ چل چکی تھی کہ یہ سب بشیر نے کیا ہے۔ ارحام اسے ہر اس جگہ ڈھونڈ چکا تھا جہاں وہ ہو سکتا تھا، لیکن اسے وہ کہیں پر بھی نہیں ملا تھا، اور اب اسے اس لوس کی وجہ سے اپنا یہ گھر چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ سب سے پہلا خیال اسے یہی آیا کہ اس نے فارس کو گھر سے نکالا، اور اسی وجہ سے اسے بھی اب اپنا یہ یادوں سے بھرا گھر چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ ماہنور حیرت سے اس گھر کو دیکھ رہی تھی جس میں ارحام اسے لایا تھا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ ماہنور نے حیرت سے اس گھر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس گھر میں 4 کمرے تھے لیکن بہت چھوٹے تھے، ساتھ ایک چھوٹا سا کچن اور لاؤنج بھی تھا۔ یہ بھی پاپا کا گھر ہے۔ پہلے ہم یہیں رہتے تھے۔ جب میں چند سال کا تھا تو پاپا نے یہ گھر چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ اس کی صفائی باقاعدگی سے کرواتے تھے۔ اندر داخل ہو کر ارحام اسے تفصیل سے بتا رہا تھا۔ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی ارحام۔ سوری ماہنور، ابی کے لیے تو تمہیں یہی رہنا ہوگا۔ یہاں کی صفائی کون کرتا ہے؟ ماہنور نے ناک منہ چڑھا کر تنقیدی نگاہ اس گھر پر ڈالی۔ ماما گھر کی ملازمہ کو ساتھ لا کر ہر مہینے یہاں کی صفائی کرواتی تھی، تو تم اس ملازمہ کو بتا دینا اور مجھے میرا کمرہ بتا دو۔ سوری ماہنور، لیکن میں ابھی ملازمہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ کچھ وقت کے لیے تمہیں ہی سب سنبھالنا ہوگا۔ ارحام کی بات پر ماہنور نے بنویں چکا کر اسے دیکھا۔ تم جانتے ہو نا میں یہ سب کام نہیں کرتی، لیکن اب یہ سب تمہیں ہی سنبھالنا ہے ماہنور۔ ارحام نے نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کہو نا افریقی ملازمہ چاہیے۔ کچھ سمے کہتی وہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ارحام پریشانی سے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ سارا دن خوار ہونے کے باوجود بھی اسے کوئی کام نہیں ملتا تھا۔ جو دوست تھے وہ برا وقت آتے ہی چھوڑ چکے تھے، اوپر سے ماہنور کا رویہ اسے مزید پریشان کرتا تھا۔ جب سے وہ یہاں آئے تھے ہر روز ہی ان کی لڑائی ہوتی تھی۔ کبھی وہ خود چپ کر جاتا، کبھی تنگ آ کر خود ہی بحث کرنے لگ جاتا۔ شاہ صاحب ہمیشہ اس سے یہی کہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر کام میں ان کا ہاتھ بٹائے اور کام سیکھ لیں تاکہ کل کو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن وہ ہمیشہ ان کی بات کو ہنسی میں اڑا دیتا۔ لیکن اب اس سے یہ سب سوچ کر پچھتاوا ہوتا تھا۔ گھر واپس آ کر وہ خود ہی اپنے لیے ہلکا پھلکا بنا لیتا تھا۔ ماہنور ہمیشہ ریان کو فیڈر پہ لا کر اپنی جان چھڑا لیتی۔ اسے کچھ بنانا نہیں آتا تھا، یہ بات ریان بھی جانتا تھا، اس لیے کبھی کبھی باہر سے اس کے لیے کچھ لے آتا تاکہ وہ آرام سے کھا لے، لیکن آگے سے اسے یہی جواب ملتا کہ وہ کھا چکی ہے۔ ایک جگہ سے جاب ملی تھی، مہینے کی 17,000 سیلری تھی، لیکن ابھی اس کے لیے وہ بھی بہت تھے۔ لیکن ذہن میں یہی بات گھومتی رہتی کہ وہ جو ہمیشہ فارس کی 50,000 کی سیلری کا مذاق بناتا تھا، آج خود 17,000 کما رہا تھا۔ وہ روز رات کو دیر سے آتا تھا، لیکن آج بہت زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے اپنا سارا کام جلدی جلدی ختم کر کے وہ آ چکا تھا، لیکن گھر پر لگا تالا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ ماہنور کے پاس گھر کی ڈپلیکیٹ چابی تھی جو کہ ارحام نے اسے یہ کہہ کر دی تھی کہ کبھی وہ اپنی امی کے یا کہیں اور جانا چاہے تو اس کے پاس بھی چابی ہونی چاہیے، اور اس وقت بھی ارحام کو یہی لگا کہ وہ کسی کام سے یا کلثوم بیگم کی طرف گئی ہے۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ فون کر کے وہ ماہنور سے پوچھ لے گا، لیکن گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اس کی پڑوسن نرگس نے اسے آواز دی۔ وہ ایک نہایت نرم دل اور نفیس خاتون تھے۔ ان کے 2 بچے تھے اور ریان کو بھی وہ اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی تھی، لیکن اس وقت ان کی گود میں موجود ریان کو وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ ریان ماہنور کے ساتھ ہے۔ اچھا ہوا بیٹا تم آگے، میں یہی سوچ رہی تھی کہ ریان کو کہاں چھوڑوں۔ وہ میری بہن کے بیٹا ہوا نا تو مجھے وہاں جانا ہے۔
ورنہ میں اسے سنبھال لیتی۔ ریان کو اس کی گود میں دیکھ کر وہ اسے تفصیل بتانے لگی۔ جی آپ کے پاس کیوں تھا؟ ماہنور کہاں ہے؟ کیا آپ کو بتا کر گئی ہے؟ ارحام نے پریشانی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں وہ مجھے بتا کر نہیں گئی، اور یہ تو کافی دنوں سے میرے پاس ہی رہ رہا ہے۔ ماہنور دوپہر کو اسے ہمارے پاس چھوڑ جاتی ہے اور کہتی اسے کسی ضروری کام سے جانا ہے، اور بعد میں وہ تیار ہو کر کہیں چلی جاتی۔ اسے تفصیل بتا کر وہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ تو حیرت سے ان کی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ وہ کافی دنوں سے ماہنور کا عجیب رویہ محسوس کر رہا تھا، لیکن اسے یہی لگا کہ ان حالات کی وجہ سے وہ ایسا بہیو کر رہی ہے۔ لیکن بات کچھ اور تھی جسے آج وہ ہر حال میں جاننا چاہتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے اس کی پہلی نظر ارحام پر پڑی، جو جھکے سر کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے موجود چھوٹی سی ٹیبل پر وہ گفٹ پڑے ہوئے تھے جو ماہنور کو ملے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایک پل کو تو وہ گھبرا چکی تھی، لیکن پھر جلدی اپنے تاثرات کو ٹھیک کر کے اس کی طرف بڑھی۔ تم کب آئے؟ ماہنور مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ ارحام اپنی سرخ نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کہاں تھی تم؟ اس کے سوال پر ماہنور ایک پل کے لیے گڑبڑا گئی تھی۔ میں دوست کے ساتھ تھی۔ اتنے دنوں سے تم ریان کو نرگس باجی کے پاس چھوڑ کر تم کون سی دوست سے ملنے جا رہی ہو؟ اور کون سی دوست ہے تمہاری جو تمہیں اتنے مہنگے تحفے دے رہی ہے؟ ارحام نے ٹیبل پر موجود چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جب تم ساری بات سمجھ چکے ہو تو پھر اس طرح پوچھنے کا کیا مقصد ہے؟ مطلب صاف ہے ارحام، میں تنگ آ چکی ہوں تمہارے ان رونوں سے، اس غربت سے۔ مطلب میرا برا وقت آتے ہی تم بیزار ہو گئی ہو؟ جب میرے پاس سب کچھ تھا تو تم مرتی تھی مجھ پر، اور برا وقت آتے ہی تم نے اپنی اوقات دکھا دی۔ ارحام نے غصے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں کیونکہ میں اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ ساری زندگی تمہاری یہی نوٹنکی دیکھتی رہوں یا تمہارے اس بیٹے کو پالنے میں گزار دوں۔ ماہنور نے غصے سے ریان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماہنور میں نے کتنی محبت کی تھی تم سے۔ لہجے میں بے بسی تھی۔ بس کر دو، مجھے بھی پتہ ہے کہ تمہیں کتنی محبت ہے مجھ سے۔ تمہیں صرف میری خوبصورتی سے مطلب تھا۔ ہاں میں نے تمہاری خوبصورتی دیکھ کر تم سے شادی کی تھی، لیکن ایک آج جیسے بندر میں بند کر میں محبت کر چکا تھا۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ یہاں پیسہ دکھا اس طرف چلے گئی۔ تم سے لاکھ درجہ اچھی زویا ہے، جو اتنے برے حالات میں بھی فارس کے ساتھ کھڑی رہی تھی۔ اگر تم اتنی اچھی تھی تو اس سے شادی کر لیتے۔ ہاں یہی غلطی ہے میری، جس کی سزا مجھے تمہاری صورت مل رہی ہے۔ پچھتا رہا ہوں زویا کو چھوڑ کر، تمہیں جو اپنا لیا۔ اپنی لڑائی میں ان دونوں کو یہ پرواہ بھی نہیں رہی کہ ان کی آوازیں دوسرے گھروں میں جا رہی تھی، اور ان کا معصوم بیٹا یہ سب دیکھتے ہوئے سہم کر رو رہا تھا۔ ارحام جانتا تھا کہ ماہنور غصے کی تیز ہے، اس لیے اسے نرمی سے سمجھانے لگا، لیکن ماہنور کے اوپر بھی ضد سوار تھی۔ تم میری محبت کے قابل ہی نہیں ہو ماہنور، میں آج تمہیں اس رشتے سے آزاد کرتا ہوں۔ روندی ہوئی آواز میں وہ اپنی پہلی محبت کو خود سے الگ کر چکا تھا، جسے سن کر ماہنور کے چہرے پر دکھ کے آثار کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ یہ سب سن کر تو جیسے وہ پرسکون ہو چکے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے اپنا ضروری سامان لے کر اس گھر سے جا چکے تھے۔ اسے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کا خیال بھی نہیں تھا۔ اس کے لیے تو آج ارحام کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے سے بھی جان چھوڑ چکی تھی۔ اس کے جاتی ارحام شکستہ قدموں سے وہیں بیٹھ گیا۔ آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ زندگی کا ہر واقعہ اس کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ آج اس کی ہر چیز پر وہ پچھتا رہا تھا۔ ماں باپ کی نافرمانی کر کے، زویا کو اپنا ساتھی نہ بنا کے، ماہنور کو اپنا ساتھی بنا کر، اس نے نظر اٹھا کر اپنے روتے ہوئے بیٹے کو دیکھا اور اسے سختی سے اپنے گلے لگا کر رونے لگا۔ ارحام اسے یتیم خانے میں چھوڑ کر آ چکا تھا۔ وہاں سے واپس آ کر نہ جانے کتنی دیر وہ بیٹھا روتا رہا، کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ بار بار ریان کا چہرہ اس کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اسے اپنا آپ بدقسمت لگ رہا تھا، جس کی اولاد ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نہیں تھی، لیکن اسے پتہ تھا اس کے ساتھ رہ کر بھی ریان کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اس کے معصوم بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ماہنور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زبیر؟ لہجے میں صاف لڑکڑاہٹ تھی۔ دوبارہ کہہ دیتا ہوں، 2 دن میں یہ گھر خالی کر دینا، ورنہ جب مالک مکان آئے گا تو مجھ سے شکایت مت کرنا کہ میں نے بتایا نہیں تھا۔ زبیر کہتے ہوئے وہاں موجود اپنا سامان بیگ میں رکھنے لگا۔ لیکن تم کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ تو یہ کس کا گھر ہے؟ میں نے چند دن کے لیے ہی یہ گھر رینٹ پر لیا تھا۔ اپنا بیگ اٹھا کر وہ باہر کی طرف جانے لگا۔ میں نے تو اپنا بیگ پیک نہیں کیا، ماہنور نے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو آرام سے کرنا، بھی 2 دن باقی ہیں۔ کیا مطلب؟ تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو کیا تمہیں ساتھ لے کر جاؤں؟
زبیر نے اپنی دھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ ظاہر ہے میں بیوی ہوں تمہاری۔ اس کی بات سن کر زبیر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ بات تو میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا تھا کہ تمہارا میرا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا۔ وہ جو نکاح تھا نا وہ صرف جھوٹ تھا۔ اس کے انکشاف پر مانور پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا ہمارا کوئی نکاح نہیں ہوا، اور جو ہوا وہ نقلی نکاح تھا۔ اس کی بات سن کر مہانور کا سفید ہاتھ اٹھا جسے زبیر بیچ میں ہی تھام چکا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم تو محبت کرتے تھے مجھ سے۔ میں نے تمہاری خاطر ارحام کو بھی چھوڑ دیا، اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ مہانور نے چیختے ہوئے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کی اس حرکت پر زبیر نے غصے سے اسے دیکھا اور اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ او میڈم، میں نے تم سے کبھی نہیں کہا کہ میں تم سے کوئی محبت کرتا ہوں۔ ہاں، تعریف میں تمہاری خوبصورتی کی ہمیشہ کرتا تھا، اور جو ارحام کو چھوڑنے کی بات تم نے کی ہے، نہ میری وجہ سے نہیں چھوڑا، تم نے اسے لوٹ چکا تھا، وہ اس لیے تم میرے پاس آئی ہو۔ تم نے میری عزت، میری زندگی سب برباد کر دیا، دھوکے باز۔ مہانور غصے سے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر مارا۔ اس کے بڑے ناخن کی وجہ سے زبیر کے چہرے پر نشان لگ چکا تھا۔ زبیر نے خون کی بوند کو اپنی انگلی سے صاف کیا اور اپنا بھاری ہاتھ اس کے نازک گال پر مار دیا، جسے مہانور پیچھے کی طرف جا گئی۔ میں نے تمہاری کوئی زندگی برباد نہیں کی۔ تمہیں پیسہ چاہیے تھا اور مجھے بس تمہاری خوبصورتی سے مطلب تھا۔ میرا مطلب اب پورا ہو چکا ہے، اب تم جا کر کسی اور پیسے والے کو ڈھونڈ لو۔ جتنی خوبصورت تم ہو، کوئی نہ کوئی تو تمہیں مل ہی جائے گا۔ زبیر کہتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگا، جسے مہانور نے غصے اور نفرت سے جھٹک دیا۔ تمہیں پتہ ہے مہانور، تم جیسی عورت کو مرد صرف ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر میں تمہیں چھوتا تھا، تم نے کبھی مجھے نہیں روکا، بلکہ تم اور اپنی خوبصورتی کی نمائش کرتی تھی۔ تو جب تم خود میری طرف اپنے قدم بڑھا رہی تھی تو میں اپنے قدم کیوں روکتا؟ ایک بار خیال آیا تھا کہ تم میری خاطر ارحام کو چھوڑ رہی ہو تو میں تمہیں اپنا لیتا ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر تم آج میرے لیے ارحام کو چھوڑ رہی ہو تو کل کو کسی اور کے لیے مجھے بھی چھوڑ سکتی ہو۔ زبیر نے اپنے بیگ سے کئی نیلے نوٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ تمہیں یہی چاہیے تھا مہانور، تو لے لو۔ زبیر اٹھ کر وہاں سے جا چکا تھا اور مہانور کی نظریں بس ان بکھرے نوٹوں پر تھی۔ یہ کیا حرکت ہے مسٹر ارحام؟ آپ جانتے تھے کہ کل کتنی اہم میٹنگ تھی اور آپ پھر بھی آفس نہیں آئے؟ سر اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، جبکہ وہ بس نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ سوری سر، کل طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس بات پر سر نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ وہ بھی جانتے تھے کہ ارحام ایک ذمہ دار اور محنتی انسان ہے۔ سر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بیمار تو وہ بھی لگ رہا تھا۔ مسٹر فارس ہمارے نئے پارٹنر ہیں، کل آپ ان سے مل نہیں پائے تھے، یہ فائل لیجئے، اس پر ان کے سائن چاہیے۔ ان کے گھر جا کر اس پر ان کے سائن لینے ہیں آپ نے۔ سر نے ایک نیلی فائل اسے تھماتے ہوئے کہا، جسے تھام کر وہ ان کے آفس روم سے نکل گیا۔ نیچے آفس کی گاڑی کھڑی تھی، ارحام اس میں بیٹھ گیا۔ یہ گاڑی آفس کی تھی جو کہ سر نے ورکرز کے لیے رکھی تھی، لیکن وہ بھی اس گاڑی کو صرف آفس کے کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ورنہ اس کے پاس تو صرف بائک تھی جو کہ فارس گھر سے جاتے وقت یہی چھوڑ گیا تھا۔ اور کل تک جو وہ فارس کی جس بائک کا مذاق بناتا تھا، اب وہ خود بھی وہی استعمال کر رہا تھا۔ ضرورت کے تحت وہ اپنی گاڑی بیچ چکا تھا۔ اپنی نگاہیں ادھر ادھر دوڑا کر وہ اس شاندار سے ڈرائنگ روم کو دیکھ رہا تھا، جس میں چند سیکنڈ پہلے ملازم اسے بٹھا کر فارس کو اس کے آنے کی اطلاع دینے کے لیے چلا گیا۔ نظر دوڑاتے ہوئے اس نے اپنے پیر کے قریب کوئی چیز محسوس ہوئی۔ ارحام نے زمین پر پڑی بال کو دیکھا اور پھر سامنے دو پونی والی چھوٹی سی بچی کو جو آئی تو شاید بال لینے تھی، لیکن اجنبی کو دیکھ کر وہی رک چکی تھی۔ ارحام نے جھک کر اس بال کو اٹھا کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کا سارا دھیان اس معصوم سی بچی پر تھا جو کہ ارحام کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ علیزے، جانی پہچانی آواز پر ارحام نے مڑ کر سامنے دیکھا، جہاں دیکھتے ہی حیرت کا آسمان اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسری طرف زویا بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اسے دیکھ کر ارحام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ پہلے بھی اتنی خوبصورت تھی یا وہ آج اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ دونوں شانے پر اچھی طرح دوپٹہ پھیلایا ہوا تھا، سلکی بال کھلے ہوئے تھے۔ ارحام کو دیکھتے اس نے اپنی حیرت پر قابو پا کر اپنا دوپٹہ سر پر جما لیا۔ یقیناً اسے اس وقت ارحام کی موجودگی کا کوئی علم نہیں تھا، وہ صرف زویا کو دیکھنے مصروف تھا۔ جب فارس بھی وہاں آ گیا، اسے تو یہ بھی پتا تھا کہ وہ فارس نامی شخص سے ملنے جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ فارس اس کا بھائی ہوگا۔ اسے فارس کو دیکھ کر حیرت ضرور ہوئی تھی، لیکن اس سے زیادہ حیرت اسے فارس کے ساتھ کھڑے بچے پر تھی، جس کا ہاتھ فارس نے تھاما ہوا تھا۔ وہ ریان تھا، اس کا اپنا ریان،
بھلا وہ کیسے اس بچے کو بھول سکتا تھا؟ تمہارا ریان ہی ہے۔ اس کی حیرت زدہ نظروں کو دیکھتے ہوئے فارس نے کہا۔ ارحام نے آگے بڑھ کر فوراً ریان کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اسے سختی سے خود میں بھینچ لیا۔ آنسو روانی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اتنی سخت پکڑ پر ریان اپنا آپ چھڑواتے ہوئے رو رہا تھا۔ اسے اس طرح روتے دیکھ کر زویا نے ریان کو اس کی گود سے لے کر اپنے قریب کر لیا۔ یہ تمہارے ساتھ؟ ارحام نے فارس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جہاں تم نے اسے چھوڑا تھا، گھر پر گیا تھا تمہارے، لیکن پتہ چلا تم وہ گھر سیل کر چکے۔ بتاؤ تم نے ریان کو وہاں کیوں چھوڑا؟ اور ماہنور کہاں ہے؟ ارحام کے چہرے پر موجود کرب اور صاف دکھ رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر ارحام اسے ہر بات بتا چکا تھا اور اپنے ہر برے رویے کے لیے معذرت بھی کر چکا تھا۔ اس کی بات سن کر زویا اور فارس دونوں کو ہی حیرت ہوئی تھی۔ زویا کو یہ سب جھوٹ لگ رہا تھا۔ بھلا ماہنور ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ اور اس کے گھر والے جو اتنے وقت سے ماہنور کو سوچ کر پریشان تھے، انہیں یہ بھی پریشانی تھی کہ ارحام نے بھی اتنے وقت سے ان سب سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ انہیں وہ کیا بتائے کہ پہلے تو انہیں ہمیشہ یہ تسلی دے رہی تھی کہ وہ ارحام کے ساتھ ہے، لیکن اب وہ کہاں ہے یہ تو کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ آفس سے واپس آتے اس کی نظر گارڈن میں اکیلے بیٹھے ارحام پر گئی، جو ہر چیز سے بے نیاز نہ جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ فارس اسے زبردستی اپنے ساتھ رکھ چکا تھا۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کا کہنا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کا بھائی اکیلے گھر میں نہیں رہ گیا۔ وہ ارحام کی جاب دوسری جگہ لگوا چکا تھا، جو کہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر تھی۔ وہ ارحام کو بھی ایک نیا کام شروع کروا دینا چاہتا تھا، لیکن پھر یہی سوچا کہ پہلے اسے وہ کام سیکھنا چاہیے۔ اس نے یہی دیکھا تھا کہ ارحام سوچوں میں گم ہی رہتا تھا۔ کھانا بھی وہ برائے نام کھاتا تھا، لیکن اب ریان اس سے کافی مانوس ہو چکا تھا، اور دوسری طرف ارحام کا مزید یہاں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ گھر پر وہ جتنا بھی وقت گزارتا، زویا سے اس کا سامنا ہوتا رہتا۔ وہ اسے ہمیشہ اپنا بڑا بھائی کہتی تھی، لیکن اسے اب پچھتاوا ہوتا تھا۔ کاش وہ اپنی ماں کی بات مان لیتا تو آج زویا اس کی ہوتی۔ جس طرح فارس کے برے وقت میں وہ ساتھ تھی، اس کے برے وقت میں بھی ساتھ رہتی۔ جس طرح فارس اسے دیکھ کر مسکراتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے زویا کو دیکھ کر اسے کتنا سکون ملتا ہے، اور یہ سب دیکھ کر اسے بس اپنی ماں کے الفاظ یاد آتے رہتے، اور وہ یہ سب سوچ کر پچھتاوا مزید بڑھتا۔ لیکن وہ اب سوچ چکا تھا کہ وہ مزید یہاں نہیں رہے گا۔ اپنے بیٹے کو لے کر وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ اپنی سوچوں میں گم اسے اپنے برابر بیٹھے فارس کی موجودگی کا علم ہی نہیں ہوا۔ ہوش میں تو اسے فارس کی آواز سن کر آیا۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ فارس، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ میں کل ریان کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر فارس گہرا سانس بھرا۔ ارحام، چاہے کچھ بھی ہو جائے، زویا میری ہی ہے اور میری رہے گی۔ اس کی بات پر ارحام نے جھٹکے سے اپنا جھکا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہارا چہرہ صاف تمہارے اندر کا حال بتاتا ہے۔ اس کی بات سن کر ارحام نے اپنی نظر جھکا لی۔ میری نیت جانتے پھر بھی مجھے اپنے گھر رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارا گھر ہے میرے بھائی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ میں شروع سے جانتا تھا کہ خالہ جانی نے زویا کو تمہارے لیے پسند کیا تھا، لیکن تم نے اس رشتے سے انکار کر دیا، صرف اس لیے کہ اس کے پاس ویسی خوبصورتی نہیں تھی جو ماہنور کے پاس تھی، اور بس اسی بات کا تمہیں آج دیکھ کر پچھتاوا ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، ہاں، میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کم سے کم اس وقت تو بالکل ہی نہیں جس وقت میری شادی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ ہر لڑکی کی خواہشیں ہوتی ہیں جو شاید میں اس وقت پوری نہ کر سکوں۔ لیکن پھر میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا، اور مجھے تب اندازہ ہوا کہ زویا ہر لڑکی جیسی ہی نہیں ہے، وہ مختلف ہے، اور میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں جو اس کے پاس زویا ہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنی باتوں کا رخ دوسری طرف کر لیا۔ زویا کی کزن ہے، اور زویا چاہتی ہے کہ تم اس سے ایک بار دیکھ لو۔ ارحام نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو یار؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ فارس، میں اب اس بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتا، ارحام نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارحام، جو ہو چکا اسے بھول جاؤ، اپنی زندگی جیو۔ بھائی ہونے کی حیثیت سے یہ میرا مخلصانہ مشورہ ہے۔ پہلے تم نے زویا کو چھوڑ دیا تھا، اور آج تک اس بات کو یاد کر کے پچھتاتے ہو کہ کاش آج زویا تمہاری ساتھی ہوتی، لیکن زویا کو اللہ نے میرے نصیب میں ڈال دیا، جس کے لیے میں اس پاک پروردگار کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ لیکن میں اب یہی کہوں گا کہ اب ایسا فیصلہ کرنا کہ بعد میں تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا نہ پڑے۔ اپنی بات کہہ کر فارس اسے گہری سوچوں میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ یار انم، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، ارحام نے کمرے میں داخل ہوتی انم سے کہا،
جو اتنی دیر سے اسے 5 منٹ میں آ رہی ہوں کہہ رہی تھی، اور یہی سب سنتے ہوئے وہ تقریباً 10-20 منٹ لگا چکی تھی۔ آ رہی ہوں ارحام، تھوڑا صبر بھی کر لے، انم نے اپنی چادر درست کرتے ہوئے منہ بنا کر کہا، جسے دیکھ کر ارحام کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس کے بھرے بھرے وجود کو اپنی نظروں کے سار میں لیتے ہوئے ارحام نے قریب جا کر اس کے ماتھے پر اپنا لم چھوڑ دیا۔ ہمیں تو ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ اس کی بڑھتی گستاخیوں کو دیکھ کر انم نے اسے یاد دلانا ضروری سمجھا، جس پر ارحام نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، اسے اپنے ساتھ لے کر باہر کی طرف چلا گیا۔ زندگی حسین ہو گئی تھی اور اپنی اس زندگی کے لیے ارحام ہر وقت اپنے خدا کا شکر ادا کرتا رہتا۔ انم ایک بہت اچھی لڑکی تھی جو کہ سب کا خیال رکھتی تھی، اور ریان کو ہمیشہ اسے اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر چاہا تھا۔ مجھے پتا تھا تم آؤ گے، دیکھو تم آ گئے۔ وہ جیسے اس درگاہ سے باہر نکلنے لگا، کسی نے پیچھے سے زور سے اس کی شرٹ پکڑ۔ ارحام نے گھبرا کر اپنے پیچھے دیکھا اور دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ جم گیا۔ وہ ماہ نور تھی، ہمیشہ اپنے آپ کو سنوار کر رکھنے والی ماہ نور آج اس حال میں تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، چہرے پر جگہ جگہ نشان پڑے ہوئے تھے، سفید رنگ جگہ جگہ سے سیاہی مائل ہو رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ تم آؤ گے، دیکھو تم آ گئے، اب مجھے اپنے ساتھ لے چلو، وہ اس کا گریبان پکڑ کر کہہ رہے تھے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے خود سے دور کر رہے تھے، جن سے وہ خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ارحام کو اپنے ہوا شل ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اپنے قدم اٹھا کر وہ باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا، جبکہ ذہن کے پردے پر ماہ نور کا چہرہ لہرا رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان ماہ نور کی طرف، ہوشوں سے انم کے چلانے کی آواز پر آیا۔ نظریں سامنے کی طرف اٹھی جہاں ٹرک انہی کی طرف آ رہا تھا۔ ارحام نے فوراً گاڑی کا رخ دوسری طرف کر لیا اور گہرا سانس لے کر گھبرائی ہوئی انم کو دیکھا۔ ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل نکال کر اس کے لبوں سے لگا دی۔ سب ٹھیک ہے میری جان، ارحام نے کہتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ ایک بار پھر سے ماہ نور کا سراپا اس کے ذہن کے پردے پر لہرایا۔ اس نے ایک نظر اپنے کندھے سے لگی انم کو دیکھا، جو بھلا کیوں اس عورت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ جس بھی حال میں ہو، اسے اس سب سے کوئی سروکار نہیں۔ اچھا تھا جو ماہ نور کی حقیقت وقت پر ہی اس پر کھل چکے تھے، جس کے بعد وہ بہت ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن انم نے اس کی زندگی میں آ کر خوشیوں کے رنگ بکھیر دیے۔ وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا کہ خدا نے اسے انم جیسا تحفہ دیا۔ ارحام نے ہولے سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اپنے آپ کو ان لوگوں سے چھڑوا کر وہ اس گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگے، جس میں ارحام کو اس نے بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ لیکن سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے وہ دوسری طرف جا چکی تھی۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو رہے تھے، اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھی، اور اسے یہی لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہر چیز کا جو اسے پچھتاوا تھا وہ بھی اب اس کی جان چھوڑ دے گا۔ آنکھ کھلنے پر اس نے اپنے آپ کو سرکاری ہسپتال کے بستر پر پایا۔ آنسو روانی سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے، یعنی ابھی زندگی ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی یہ زندگی باقی تھی جس میں پچھتانا تھا۔ فارس کو لون میں دیکھ کر وہ چائے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے اسی کی طرف چلے گئی، جہاں وہ مسکراتے ہوئے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جس میں اس کی بیٹی علیزے، بیٹا مہاد اور ریان مل کر کھیل رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہیں فارس؟ زویا نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں ایسی کون سی نیکی کی تھی جس کا انعام اللہ نے مجھے تم سب کی صورت میں دیا ہے۔ یہ بات تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ میری کسی نیکی کا صلہ ہیں۔ زویا کی بات پر اس نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کی ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ اپنی ساری زندگی سجدہ شکر میں گزار دینا چاہتا ہوں۔ تم میری زندگی ہو زویا، تم میرے خدا کا تحفہ ہو، اور میں ساری زندگی خدا کا شکر ادا کرتا رہوں گا کہ اس پاک ذات نے میری تم جیسی قیمتی تحفے سے نوازا۔ اس کی لہجے سے صاف پیار جھلک رہا تھا۔ زویا نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور ہولے سے اس کی بے داغ پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ اگر آپ کو ہمارے ناولز پسند آ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا ہر ناول آپ تک بر وقت پہنچے۔